اب کچھ ایشو اس سے ریلیٹڈ تھا، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ پہلے جو اتنا عرصہ پیتے رہے، سورۃ النساء میں تو آیا تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی ویسے شراب پی سکتے ہو لیکن شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، نماز کے لیے اس وقت جانا ہے جب کہ آپ کا نشہ اتر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک نشہ تھا، عرب کے لوگوں میں یہ چیز رواج تھی، اب جب یہ حرام ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے تو دماغ میں یہ بات آتی ہے نا، اتنے سال پی ہے، وہ تو ہمارے جسم کا حصہ بن چکی ہے، یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نا۔ آج کا ماڈرن بندہ ہوگا تو وہ کہے گا میرے تو ڈی این اے اور جینز تک شراب پہنچ چکی ہے تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ سر یہ ساری نجاستیں ہیں روحانی اعتبار سے، تو روحانی اعتبار سے جو نجاستیں جس کو روحانیت ڈکلیئر کرتی ہے نا، وہ توبہ سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو کوئی وہ انڈو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ جس طرح بعض لوگ ہیں انہوں نے کہیں اپنی جوانی میں ٹیٹو بنوا لیے ہوتے ہیں، اب یہ تو منع ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، گدوانے والوں پر لعنت فرمائی ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب وہ جب کبھی اسلام کے راستے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اتنا بڑا نام لکھایا سی، وہ تیزاب ڈال کے اسے ختم کرتے ہیں۔ تیزاب ڈالنے سے اس طرح ٹیٹو ختم ہوتا ہے؟ وہ کوئی نویں کوئی ٹیٹو تو کوئی اور کوئی شے بن جاتی ہے، وہ اتنا بڑا زخم بن جاتا ہے اور وہ ختم تو نہیں اس نے ہونا، تو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اب ہے آپ نے توبہ کر لی کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مستقبل کے لیے آپ اللہ سے توبہ کریں تو پرانی ساری معافی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی اسمگلر کے گھر پیدا ہو گیا ہے اور بعد میں اس کو خیال آیا، اب ظاہر ہے اس کا پورا رزق کا بلٹ اپ اسی حرام مال سے ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت بچہ تھا، ڈپینڈنٹ تھا، تو اللہ نے اسے اس کے گھر پیدا کیا نا، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ جب انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اپنا مال کمانا شروع کر دے، پھر وہ سسٹم سے الگ ہو جائے، اب یہ کہ میں بچپن سے ابھی تک حرام مال کھاتا رہوں، وہ آپ پہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا وبال اس پہ ہے جس نے آپ کو کھلایا، یعنی ماں باپ کے اوپر جنہوں نے برا کام کیا، آپ اس سے آزاد ہیں۔ آپ اس وقت ہوں گے جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں، یا آپ اس پہ قدرت رکھتے تھے کہ آپ اس کے بغیر بھی اپنا معاملہ چلا سکتے تھے اور آپ نے نہیں چلایا۔ یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کی ہیں شراب کے حوالے سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈر کے رہا کرو، محتاط رہا کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے، وہ پیغمبر جس کی اللہ نے ڈیوٹی اس کام پہ لگائی ہے کہ اس نے صرف بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے، تو میرے آپ کا کام تو کسی صورت منوانے والا ہو ہی نہیں سکتا نا، ہم تو اس پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں میں گھوٹ کے نا کس طریقے حق کسی کو ناک بند کر کے اس کے کسی طریقے سے گلے میں اتار دو، نہیں، بات بتائیں، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ظاہر دکھ تو ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، قریب ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ غم تو ایک دائی کو رہتا ہے، لیکن وہ غم آپ نے اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ جب تک میرا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا میں نے تو گھر سے باہر کسی کو منہ نہیں دکھانا، میں نے کسی کو بات نہیں پہنچانی، کیونکہ باہر مجھے لوگ پھر تانا دیں گے کہ یار تیرا تو چاچا جو ہے وہ کافر ہے، نہیں، ٹھیک ہے ایمان نہیں قبول کیا، ٹھیک ہے باہر کسی کو دعوت دے، دعوت کا کام آگے چلتا رہے، روگ لگا کے نہیں بیٹھنا، صرف پہنچانا ہے۔ روگ ویسے جس نے لگانا ہے وہ اپنے آپ کو لگائے کہ میں کیوں نہیں دین پہ چل رہا۔ ہم پوری دنیا کی ہدایت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ جتنا مذہبی طبقہ ہے نا اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، وہ دنیا کی ہدایت کی فکر کے لیے جو ہے نا قبر بستہ ہو جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔